بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 68 سے 74 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 68۔ وہ کہتے ہیں اللہ اولاد رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں۔ کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ آیت نمبر 69۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہیں وہ کامیاب نہ ہوں گے۔ آیت نمبر 70۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے، پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے، پھر ہم ان کو ان کے کفر کے بدلے سخت عذاب چکھائیں گے۔ آیت نمبر 71۔ اور آپ ان کو نوح علیہ السلام کا قصہ پڑھ کر سنائیے، جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ تم اپنی تدبیر مع اپنے شرکاء کے پختہ کر لو، پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہ ہونی چاہیے، پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ آیت نمبر 72۔ پھر بھی اگر تم اعراض کیے جاؤ تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمہ ہے، اور مجھ کو حکم کیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ آیت نمبر 73۔ سو وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے، پس ہم نے ان کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا۔ سو دیکھنا چاہیے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے، یعنی قوم نوح کے تمام تر وعظ و نصیحت کے باوجود تکذیب کا راستہ نہیں چھوڑا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو ایک کشتی میں بٹھا کر بچا لیا، اور باقی سب کو حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کو بھی غرق کر دیا۔ زمین میں ان بچنے والوں کو ان سے پہلے کے لوگوں کا جانشین بنایا، پھر انسانوں کی آئندہ کی نسل انہی لوگوں سے بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے چلی، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 74۔ پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، سو وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، پس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر بند لگا دیتا ہے، یعنی مہر لگا دیتا ہے۔ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں محض اس لیے کہ جب اول یہ رسول ان کے پاس آئے تو فوراً بغیر غور و فکر کے انکار کر دیا، اور یہ پہلی بار کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا، اور وہ یہی سوچتے رہے کہ ہم تو پہلے ہی انکار کر چکے ہیں، اب اس کو کیا ماننا۔ نتیجتاً ایمان سے وہ محروم رہے، یعنی جس طرح ان گزشتہ قوموں پر ان کے کفر کی وجہ سے موریں لگتی رہیں،
اسی طرح آئندہ بھی جو قوم رسولوں کو جھٹلائے گی اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے گی ان کے دلوں پر بھی مہر لگتی رہے گی اور ہدایت سے وہ اسی طرح محروم رہے گی جس طرح گزشتہ قومیں محروم رہیں۔ صدق اللہ العظیم۔